بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم ایجنسی جو کہ اب ضلع کرم بن چکا ہے، یہاں فسادات نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ ان فسادات کی وجہ کیا ہے؟ یہ فسادات کتنی دہائیاں پرانے ہیں؟ یہ لڑائیاں آیا مذہبی فرقواریت کی وجہ سے ہے یا ان کی وجہ قبائلی رکابتیں ہیں؟ یہاں زمین کے بھی تنازعات ہیں اور مختلف قبائل کے مطابق یہاں ڈیمارکیشن حد بندی جو ہے وہ صحیح طور سے درست انداز میں نہیں کی گئی ہے۔ بہرحال آج کے ویلاگ میں کوشش کریں گے کہ ان تمام موضوعات پر بات کر سکیں اور اس اہم ضلع کی کہ جو بھی مسائل ہیں اس کو حکومت تک پہنچا سکیں۔ اس بات کا تعین کرنا شاید مشکل ہو کہ کرم ایجنسی میں فسادات یا لڑائی کب شروع ہوئی، کون اس کا ذمہ دار تھا اور پہل کس نے کی، مگر اس پر سب متفق ہیں کہ یہ کئی دہائیوں پرانی تاریخ ہے جس کی جڑیں مذہبی فرقواریت اور قبائلی رکابت دونوں پر مبنی ہے۔ ان فسادات میں شدت 2007 اور 2008 میں دوبارہ پیدا ہوئی جب مختلف فرقے آپس میں برسر پیکار ہوئے۔ ان کی وجوہات میں مذہبی اختلافات سمیت سرحدی حساسیت اور مقامی قبائل میں زمین کے تنازعات شامل ہیں۔ افغانستان سے قریب ہونے اور سرحد پار سے شدت پسندوں کی مداخلت نے بھی یہاں کے حالات کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے پر سرحد پار پڑوسی ممالک سے مدد حاصل کرنے کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ ایک فریق کا موقف ہے کہ ان کو افغانستان سے مدد ملتی ہے، جبکہ دوسرے فریق کا موقف ہے کہ ان کو سرحد پار۔ ان فسادات میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے ہیں، بڑے پیمانے پر لوگ بے گھر ہوئے، تعلیمی ادارے اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے مقامی معیشت تباہی کے دھانے پر پہنچی۔ اس کے ساتھ ساتھ رستوں کی بندش اور ہسپتالوں میں ادویات کی کمی، خصوصاً پاڑا چنار جانے والے راستے اکثر حالات کے تناظر میں بند کر دیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے خوراک اور ضروری اشیاء کی قلت معمول بن گئی ہے۔ یہاں ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے ادویات کی عدم دستیابی بھی معمول بن چکی ہے، اور جن مریضوں کو پشاور یا ملک کے دوسرے حصوں میں بھیجنا ہوتا ہے تو راستوں کی بندش کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دونوں فرقے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی آباد ہیں اور ان دوسرے حصوں میں وہ مکمل امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر کرم ایجنسی اتنی حساس کیوں ہے کہ یہاں پر بات بات پر لڑائی چھڑ جاتی ہے؟ کرم ایجنسی کا منفرد جغرافیہ اور آبادی نے اسے خصوصی اہمیت دی ہے۔ اس علاقے میں اہل تشیع اور اہل سنت دونوں آباد ہیں، جو بہرحال اسے پاکستان کے دیگر قبائلی اضلاع سے ممتاز کر دیتی ہے۔ یہاں کا محل وقوع بھی دیگر قبائلی علاقوں سے الگ ہے۔ کرم کے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی کی جڑیں بہرحال زمین کے تنازعات سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہاں دیہات میں خصوصاً زمینی ملکیت کے ریکارڈ کی عدم موجودگی نے یہ مسئلہ اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف قبائل مختلف زمینوں کے دعوے دار ہیں، اور اسی وجہ سے فسادات شروع ہوتی ہے، اور حالیہ چند ہفتوں سے ان فسادات میں دوبارہ شدت آئی ہے۔ زراعت کے لحاظ سے کرم کی زمین انتہائی زرخیز ہے۔ یہاں چاول، سبزیاں اور مختلف میوہ جات کی پیداوار ہوتی ہے۔ خصوصاً یہاں کا چاول جو ہے وہ اپنی خصوصیت کی بنیاد پر مشہور ہے۔ حالیہ فسادات کے بعد علاقے کا رابطہ ملک کے دیگر حصوں سے منقطع ہے۔ مختلف جرگے امن کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں، مگر کرم ایجنسی میں مختلف شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیاں
اور سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے بھی امن قائم کرنا یہاں ایک مستقل چیلنج بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت یہاں پر کیوں ناکام ہے اور حکومتی جرگے اور قبائلی جرگے بار بار کی کوششوں کے باوجود یہاں مستقل امن قائم کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو۔ اس حوالے سے حکام کا موقف ہے کہ قرم ایجنسی میں زمین کی ملکیت کے تنازعات کئی دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں، جن میں فرقہ وارانہ رنگ بھی شامل ہو چکا ہے۔ اکثر قبائل کے پاس زمین کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے اور یوں ہر فریق دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ایجنسی کی جغرافیائی قربت کی وجہ سے بھی مختلف شدت پسند گروہ یہاں بآسانی داخل ہو سکتے ہیں، جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ان تنازعات کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ان حالات میں قبائلی جرگہ بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، مگر جرگے کی حیثیت اور اثر ان حالات میں محدود ہو جاتا ہے اور شدت پسند گروہ یا بعض فرقہ وارانہ لیڈر جرگوں کے فیصلے قبول نہیں کرتے اور بعض فیصلوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جرگہ اراکین کے درمیان بھی اختلافات جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جرگہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے دونوں فریقوں سے جو گفتگو ہوئی ہے تو ان کے خیال میں اگر ایک با اختیار قبائلی جرگہ تشکیل دیا جائے جس میں دونوں فریق اور دونوں گروہوں کے ممتاز افراد اور قبائلی زعماء شامل ہوں اور اس جرگے کو مکمل اختیار دیا جائے اور اسے بھرپور حکومتی حمایت حاصل ہو، اور اس دوران ملکی سطح پر دونوں فرقوں کے مرکزی قائدین کو بھی اس جرگے کا حصہ بنا دیا جائے، جیسا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ یہاں پر مستقل بنیادوں پر امن قائم ہو سکے۔ بہرحال ضلع قرم کی موجودہ حالت حکومت کے لیے اور حکومتی ذمہ داران کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔